بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی اور اس کا ایک نیک عادت بیٹا تھا۔ جب آدمی کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا بیٹا چارپائی کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، مجھے کوئی وصیت کر تاکہ میں زندگی بھر اس پر عمل کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کروں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھانا، کچی نہ جھوٹی۔ جلد ہی وہ نیک آدمی وفات پا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اکیلا رہ گیا۔ بنی اسرائیل کے امیروں کو اس وصیت کی خبر ملی تو ان میں سے ایک شخص اس نوجوان کے پاس آ کر کہنے لگا، تیرے باپ کے ذمے میرا اس قدر ادھار نکلتا ہے، کیا تجھے اس کی خبر ہے؟ لڑکے نے کہا، مجھے اس لین دین کی کچھ خبر نہیں۔ اس آدمی نے کہا، یا تو قرضہ ادا کر، نہیں تو قسم کھا۔ نوجوان اپنے باپ کی وصیت پر کاربند رہا اور اس شخص نے جو مانگا اس نے دے دیا۔ اب تو اس قسم کے لوگوں کا تانتا بند گیا، وہ جھوٹ موٹ قرض بتاتے اور لے جاتے۔ اسی طرح نوجوان کے گھر سے تمام روپیہ ختم ہو گیا اور حالت فاقوں تک آ پہنچی۔ اس کی ایک نیک بخت بیوی اور 2 خوبصورت بچے تھے۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لوگ میرے پاس بہت آنے لگے ہیں، جب تک میرے پاس انہیں دینے کے لیے تھا میں دیتا رہا، اب کچھ باقی نہیں۔ اس حال میں کوئی مانگنے والا آیا تو ہم دونوں مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ نکل چلیں جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو اور ہم انجانوں کی طرح گزارا کریں۔ اگلے روز وہ اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو لے کر کشتی پر سوار ہو گیا، لیکن اس کو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کہاں جائے۔ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ مرد ایک تختے پر رہ گیا، عورت دوسرے پر، اور دونوں بچے الگ الگ تختوں پر۔ سمندر کی لہروں نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ عورت کسی شہر میں پہنچی، ایک بچہ کہیں جا نکلا اور دوسرے بچے کو ایک کشتی والوں نے سمندر میں سے نکال لیا، جبکہ نیک نوجوان کو سمندر کی تیز لہروں نے ایک دور دراز جزیرے میں جا پھینکا۔ جزیرے پر پہنچ کر اس نے سمندر کے پانی سے وضو کیا، اذان کہی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں سمندر سے مختلف رنگوں کے لوگ نکل آئے اور انہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو اس جزیرے میں ایک درخت کے پاس جا کر اس کے پھل توڑ کر کھائے۔ پیٹ بھرنے کے بعد ایک چشمے سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ 3 دن تک اس کی یہی حالت رہی کہ نماز پڑھتا اور لوگ سمندر سے نکل کر اسی کی طرح نماز پڑھتے۔ 3 دن گزر گئے تو اس نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے نیک مرد، جس نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی ہے اور اپنے اللہ کا حکم مانا ہے، غمگین نہ ہو، جو کچھ تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ سب کچھ اللہ پھر سے تجھے دے گا۔ اس جزیرے میں مال و دولت اور خزانے ہیں، اللہ وہ تجھے دینا چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں فلاں فلاں جگہ ہیں، تو انہیں کھود کر نکال۔ ہم تیرے پاس کشتیاں بیچتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کر اور انہیں اپنے پاس بلا، اللہ ان کے دل تیری طرف مائل کر دے گا۔ نیک نوجوان جزیرے میں بتائی ہوئی جگہ گیا اور اللہ نے وہ خزانے اس پر ظاہر کر دیے۔ لوگ کشتیوں میں اس کے پاس آنے لگے اور وہ ان کے ساتھ احسان کرتا اور ان سے کہتا کہ تم اور لوگوں کو بھی میرے پاس لے آؤ، میں انہیں فلاں فلاں چیزیں دوں گا اور ان کے لیے فلاں فلاں بات کروں گا۔ اب چاروں طرف سے لوگ اس کے پاس آنے لگے اور ابھی 10 سال بھی نہ گزرے تھے کہ جزیرہ آباد ہو گیا اور وہ آدمی اس جگہ کا بادشاہ کہلانے لگا۔ جو کوئی وہاں آتا وہ اس کے ساتھ احسان کرتا۔ یہ خبر دنیا میں ہر طرف مشہور ہو گئی۔ اس کا بڑا بیٹا ایک شخص کے ہاتھ لگا جس نے اسے لکھایا پڑھایا اور دوسرا لڑکا ایک دوسرے شخص کے پاس پہنچا جس نے اس کی بہت اچھی تربیت کی اور اسے تجارت کے طریقے سکھائے۔ عورت کو ایک شریف تاجر نے سمندر سے نکالا، اسے اپنی بہن بنایا اور سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے کشتی میں لے کر ملکوں ملکوں سیر کراتا اور جہاں وہ جاتا وہاں اسے بھی لے کر جاتا۔ بڑے بیٹے نے جب جزیرے کے بادشاہ کا شہرت سنا تو اس کو ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ بادشاہ کون ہے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ اس کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ جب دوسرے بیٹے نے اس عادل اور اللہ والے بادشاہ کے حالات سنے تو اس نے بھی جزیرے کے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے سفر شروع کر دیا۔
دن رات سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ بھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جلد ہی اپنی نیک نامی کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں جگہ بنا لی۔ اسی طرح وہ دونوں بھائی ایک طویل مدت تک جزیرے کے بادشاہ کی خدمت میں وقت گزارتے رہے، لیکن ان تینوں میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ وہ رشتے کے لحاظ سے آپس میں باپ بیٹے اور بھائی ہیں۔ جس تاجر کے پاس عورت تھی اس نے بھی اس بادشاہ کی شہرت سنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے۔ اس نے بھی کچھ عمدہ کپڑے اور اپنے ملک کے اچھے اچھے تحائف اکٹھے کیے اور عورت کو ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو کر اس جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کی خدمت میں تحفے پیش کیے۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اس شخص کو انعام دیا جائے۔ تحفوں میں جڑی بوٹیاں بھی تھیں۔ بادشاہ نے تاجر سے اس کے نام اور فائدے دریافت کیے اور اس سے کہا کہ آج رات تم یہیں میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا کہ کشتی میں میری ایک بہن ہے، وہ ایک نیک عورت ہے جس کی دعا سے میں خوشحال ہوا ہوں اور جس کے مشوروں سے مجھے برکت ملی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے اپنے سوا کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کے پاس اپنے اعتبار کے آدمی بھیجتا ہوں جو اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کریں گے۔ تاجر کو بادشاہ کی باتوں سے تسلی ہو گئی اور وہ بادشاہ کے پاس ٹھہر گیا۔ بادشاہ نے اپنے اعتبار کے قابل ان دونوں بھائیوں کو عورت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، جو دراصل آپس میں بھائی تھے لیکن ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ رات بھر کشتی کی حفاظت کرنا اور اس عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کشتی میں پہنچ گئے، ایک کشتی کے اگلے حصے میں اور دوسرا پچھلی طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ دونوں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اے فلاں شخص، بادشاہ نے ہمیں چوکیداری کا حکم دیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں نیند نہ آ جائے۔ آؤ ہم ایک دوسرے سے دنیا کی خبریں بیان کریں اور کچھ اچھی یا بری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ بیان کریں۔ دوسرے نے جواب دیا، پہلے میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ مجھ پر یہ مصیبت گزری ہے کہ زمانے نے مجھے میرے ماں باپ اور بھائی سے جدا کر دیا۔ میرے بھائی کا وہی نام تھا جو تیرا ہے، اور یہ اس طرح ہوا کہ میرا باپ فلاں شہر سے کسی کشتی میں سوار ہوا۔ راستے میں طوفان آیا، مخالف ہوائیں چلنے لگیں، کشتی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی اور اللہ نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ دوسرے نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، تیری ماں کا کیا نام تھا؟ اس نے نام بتایا تو دوسرے نے پھر پوچھا کہ تیرے باپ کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا کہ فلاں۔ یہ سن کر بھائی بھائی سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ اب دونوں بھائی اپنے اپنے لڑکپن کی داستانیں اور واقعات سنانے لگے۔ وہ عورت جو کہ دراصل ان کی ماں تھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس نے اپنا راز نہ کھولا۔ جب صبح ہوئی اور ان کی چوکیداری کا وقت ختم ہوا تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ اب گھر چل، وہاں باتیں کریں گے۔ دوسرے نے اچھا کہا اور دونوں چل پڑے۔ صبح تاجر اس عورت کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سخت پریشان ہے۔ اس سے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ اس نے جواب دیا، رات تو نے میرے پاس جن دو نوجوانوں کو بھیجا تھا ان سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ یہ سن کر تاجر کو غصہ آ گیا اور اس نے بادشاہ کے پاس جا کر دونوں بھائیوں کی شکایت کر دی۔ بادشاہ نے فوراً دونوں کو طلب کیا۔ اگرچہ بادشاہ کو ان دونوں سے محبت تھی اور ان کی دیانتداری کا یقین تھا، بادشاہ نے عورت کو بھی بلوایا تاکہ وہ اپنی زبان سے ان کی شکایت بیان کرے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ اے عورت، تو نے ان دو دیانتدار جوانوں سے ایسا کیا دکھ اٹھایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دیتی ہوں جو عرش کا مالک ہے، تو ان دونوں کو حکم دے کہ یہ اس گفتگو کو دہرائیں جو کل رات کشتی میں بیٹھ کر انہوں نے آپس میں کی تھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، جو کچھ تم نے کہا تھا اسے دہراؤ اور بغیر کسی کمی اور اضافے کے بیان کرو۔ جب ان دونوں نے اپنی باتیں دہرائیں تو بادشاہ تخت سے اتر پڑا اور ایک چیخ مار کر ان دونوں سے لپٹ گیا، انہیں گلے لگایا اور کہنے لگا، واللہ تم میرے دونوں بیٹے ہو۔ اب عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور کہنے لگی، واللہ میں ان دونوں کی ماں ہوں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بچھڑا ہوا پورا خاندان آپس میں دوبارہ مل گیا اور نہایت عیش و عشرت سے دوبارہ زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ موت نے انہیں جدا کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات کہ اگر انسان اس کی طرف جائے تو نجات پائے۔
اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ باپ کی وصیت کو مکمل کرنے کے بعد عام آدمی پورے جزیرے کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے کسی بھی پیغمبر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔